حج کے ایام قریب ہیں، خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کی خوشخبری مل چکی ہے وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، قافلے سوئے حرم روانگی کی تیاری میں ہوں گے، پروازیں اڑنا شروع ہو چکی ہوں گی اور خوش نصیب عاشقان رسول جوق در جوق حرم پاک میں پہنچنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی احرام باندھیں، حرم کعبہ پہنچیں اور کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہکی مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ہمیں بھی ملے، کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ہم بھی ٹھنڈی کر پائیں، اور کبھی ملتزم یعنی خانہ کعبہ میں وہ حصہ جو دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان واقع ہے اس کو چومنے کی ہمیں بھی سعادت نصیب ہو، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہو، مینا و عرفات و مزدلفہ میں جانا نصیب ہو، اور یوں با آواز بلند ہم بھی ان عاشقان رسول کی صف میں شامل ہو کر کے پڑھنے والے بن جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ صدائیں ہم بھی کرنے والے بن جائیں، یہ صدائیں بلند کرنا ہمیں بھی نصیب ہو۔ کاشف رسول کہتا ہے یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکہ مدینہ میں بھی جاؤں، یا خدا ایسے اسباب میں بھی پاؤں کاش مکہ مدینے میں جاؤ، کاش مکہ مدینے میں جاؤ، اور مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اور ایک عاشق رسول کچھ محبت بھرے الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ بڑا حج پیانے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب جائے بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، بلاوا کب آئے گا یا الہی۔ بڑا حج پیانے کو جی چاہتا ہے، بڑا حج پیانے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی۔ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی اور مدینہ منورہ میں بار بار با ادب حاضری کی سعادت نصیب کرے، بولو آمین۔ کاش ہم مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، پھر آئیں پھر جائیں، پھر آئیں پھر جائیں، کاش یوں ہی عمر ہماری تمام ہو جائے اور مدینے ہی میں 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو اور وہیں دفن مدفن ہمارا نصیب ہو جائے۔ مرنا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں
مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہم نے ابتدا میں 30واں سپارہ سورہ بلد کی پہلی 2 آیات سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک ہے ہمارا قسم کھانا، ہمارا قسم کھانا، ایک ہے ہمارا قسم کھانا اور ایک ہے اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا۔ ہماری قسم میں 2 باتیں ہوتی ہیں، توجہ، ہماری باتوں میں، ہماری قسم میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ مثلا میں کوئی بات عرض کر رہا ہوں، لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے، اب میں لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بات پر قسم کھا لوں گا، اس سے سامنے والے کو یقین آ جائے گا۔ چونکہ قسم کھا لی ہے لہذا اس بات کی پختگی ہو گئی، سچائی ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے۔ جب بھی ہم قسم کھاتے ہیں تو اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک یقیناً بہت بلند رتبہ ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ پاک خالق ہے، ہم مملوک ہیں یعنی غلام ہیں، اللہ پاک مالک ہے، ہم رزق کے محتاج ہیں، اللہ پاک رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ ہی کی قسم کھائیں گے۔ لیکن اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے جو بات ارشاد فرما دی وہ ویسے ہی پختہ ہے، ایسے ہی سچی ہے وہ بات، اسے مزید قسم کے ذریعے پختہ کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ بھلا اللہ پاک سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ جب سب سے سچا اللہ پاک کی ہے، اس نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ لہذا اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس میں بات کو پختہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، توجہ، بلکہ اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے اے لوگوں یہ چیز جس کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی یہ انتہائی بلند رتبہ اونچی شان والی ہے۔ اللہ پاک نے جب فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر کی قسم یعنی مجھے مکہ پاک کی قسم، پتہ چلا مکہ پاک انتہائی عظمت والا، بہت بلند والا، بہت فضیلت والا شہر ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے شہر مکہ کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا کہ اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی؟ ہم مکہ شریف کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، سوچنا شروع کرتے ہیں کہ آخر مکہ پاک کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا؟ سب سے پہلے ہمارے سامنے کعبہ شریف کا تصرف آ جاتا ہے، اس کا تصور آتا ہے۔ کعبہ شریف اللہ پاک کا گھر ہے، کعبہ شریف اللہ پاک کا گھر ہے، یہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر ہے، اس کا حج کیا جاتا ہے، اسے دیکھنا عبادت، اس پر دن رات رحمتوں کی جھما جھم برسات ہوتی ہے۔ کعبہ شریف بڑی عظمت والا گھر، لہذا ہو نہ ہو مکہ پاک کو فضیلت کعبہ شریف کے ذریعے سے ملی، ہم تصور کر رہے ہیں مگر نہیں، بالکل نہیں۔ قسم اٹھانے کا سبب کعبہ شریف نہیں ہے۔ اب دوسری سوچ، ذہن دوسری طرف جاتا ہے، ہمیں یہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں دکھائی دیتی ہیں،
یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے شعائر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں قرار دیا ہے، اور یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے شعائر اللہ کا لقب سے نوازا ہے، جن پر حضرت ہاجرہ کے مبارک قدم لگے ہیں۔ یہ بھی مکہ پاک کی فضیلت کا سبب ہو سکتی ہے، مگر نہیں، قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں مکہ پاک میں مینا کی وادی دکھائی دیتی، ذہن پھر دوڑاتے ہیں، جب ذہن دوڑاتے ہیں تو مکہ پاک میں مینا کی وادی بھی دکھائی دیتی ہے۔ وادی مینا میں مکہ پاک میں موجود ہے، مگر قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں ہے۔ مکہ شریف میں اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت کی چیزیں ہیں، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، یہاں زمزم شریف کا کنواں ہے، اور بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، مگر اللہ پاک نے اس شہر کریم کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ سب اس کا سبب نہیں۔ تم آؤ قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں، قرآن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے، اللہ پاک نے جو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرماؤ۔ سبحان اللہ، اے محبوب کریم، مکہ پاک میں فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر اس شہر پاک کی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہر پاک کی مٹی نے آپ کے مبارک قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ یہاں وہ حوالہ ہے جس کے سبب مکہ شریف کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ میں رب العالمین ہو کر اس شہر عظیم کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفِ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ جن راہوں سے حضور نبی پاک کا گزر ہوا، قرآن پاک نے ان راہوں کی مٹی کی قسم بھی ارشاد فرمائی، ایسے مبارک پاؤں کے قلبوں کی عزت و وجاہت پہ لاکھوں سلام ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی رسول علیہ السلام کی رسالت کی بھی قسم ارشاد نہیں فرمائی، مگر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی کہ اللہ پاک نے آپ ہی کی قسم نہیں بلکہ آپ کی رسالت کی قسم ارشاد فرمائی، آپ کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، آپ کی زبان کے نکلے ہوئے جملوں کی قسم ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی قسم رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نکھائے شاہ، کہ کلام مجید نکھائے شاہ، تیرے شہر کلام بقا کی قسم۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک نے آپ کو ایسا رتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ ایسا مرتبہ نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کے شہر، آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہاں تک کہ آپ کی زندگی مبارک کی بھی قسم ارشاد کرتا، وہ اللہ پاک نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا، وہ درجہ آپ کو بلند عطا فرمایا اللہ پاک نے آپ کو۔ اس جگہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک چاہتا تو پیارے محبوب کو کسی اور شہر میں پیدا فرما دیتا، خود ہی آپ کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا، پھر آپ کی نسبت سے اور آپ کی نسبت کی وجہ سے مکہ پاک کی قسمیں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ آپ کو مکہ پاک ہی میں پیدا کیوں فرمایا گیا؟
دنیا میں ہزاروں شہر موجود ہیں، ان میں سے کسی شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا جاتا، اس شہر کی عزت بن جاتی۔ مکہ شریف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیدا فرمایا گیا؟ آئیے ذرا اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ پاک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا جیسا اظہار محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ایسا اظہار کسی اور پر نہیں ہے، ایسا اظہار کسی اور پر نہیں ہے۔ وہ رب تو میرا بھی ہے، لیکن جیسے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، مجھے تو ان کا ذرہ بھی نصیب نہیں۔ میری آنکھ یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرا ہاتھ 4 فٹ کے فاصلے پر رکھی چیز نہیں اٹھا پاتا، نہیں پہچان پاتا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ہاتھ بنائے تو جنت کے پھلوں تک ہاتھ پہنچ جاتا۔ میں چند میٹر کے فاصلے سے نہیں سن سکتا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان لاکھوں کلومیٹر کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ بلکہ سب جانے دیجئے، محبوب کے بچپن مبارک میں یہ شان ہے کہ چاند اشاروں پر ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ آپ لہد میں ہیں، جھولے میں ہیں، آپ چاند کا اشارہ کرتے ہیں، جدھر اشارہ ہوتا ہے چاند ادھر ہی جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر چاند کو بھی کھلونا بنا دیا کہ محبوب چاند سے کھیلے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہماری ہزاروں سال کی زندگی ہو اور ساری ہی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی اس رتبے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ چلا اللہ پاک کے رب ہونے کا جیسا اظہار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، ویسا اظہار کسی پر نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار لفظ ارشاد فرمایا، ربو کا ربو کا ربو کا۔ اے محبوب، آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے قرآن اتارا، آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے، آپ کا رب حکمت والا ہے، آپ کا رب علم والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی نسبت بار بار محبوب کریم کی طرف فرمائی، اس لیے کہ شان ربوبیت کا جیسا اظہار محبوب پر ہوا، ایسا کسی اور پر نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ساری زمین ہی کا رب ہے، ہندوستان کا بھی رب ہے، یورپ کا بھی وہ رب ہے، ہر ذرے کا وہ رب ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا وہ رب ہے۔ مگر مکہ پاک کی شان دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی خصوصی نسبت اس شہر پاک کی طرف فرمائی۔ فرمایا، رب هذه البلدہ، اس شہر مکہ کے رب، اس سے پتا چلا کہ اللہ پاک
رب تو ساری ہی زمین کا ہے، مگر اس کی شان ربوبیت کا جیسا اظہار مکہ پاک پر ہے ایسا کسی خطے پر نہیں۔ جی ہاں، کسی خطے پر ایسا نہیں ہے۔ یہ مکہ شریف ہی ہے کہ جو بالکل بے آباد تھا، پانی کا نام و نشان نہیں، زمین بنجر تھی، پرندہ بھی یہاں پر نہیں مارتا تھا۔ اللہ پاک کی شان ربوبیت کا اظہار ہوا۔ بہت ہی فضیلت والے نبی سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے شہزادے کو مکہ چھوڑ آئیے، مکے کی دھرتی پر اپنے فرزند کو چھوڑ آئیے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ان کے لیے حکم ہوا۔ چھوٹی سی عمر ہے، حکم ربی تھا، پہنچ گئے۔ پھر ان کے قدموں کی برکت سے کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے قدموں کو رگڑا زمین پر، جو بے آب و گیا زمین تھی، جو بنجر زمین تھی، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں کوئی میوہ جات نہیں، کوئی کھیتی نہیں، جہاں پرندے بھی پر نہیں مارتے تھے۔ اللہ کے خلیل نے جب اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، انہوں نے ایڑیاں لگڑی، تو پھر اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ وہاں آب زمزم کو جاری کر دیا۔ آب زمزم کو وہاں جاری کر دیا۔ اور پھر یہیں تک نہیں، پھر اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی اس جگہ کی، ایسی محبت ڈالی کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک لوگوں کے دل کھینچے تک چلے جا رہے ہیں۔ مکہ شریف کی طرف لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں۔ محبتیں ایسی ہیں کہ جو ایک بار جائے اس کی طرف پڑ جاتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ جائے تبارہ جاؤں، تبارہ جائے تو دوبارہ جاؤں، پھر اس کی تمنا ہوتی ہے اللہ ایسا کرم فرمائے، ایسا فضل فرمائے کہ وہیں پر میرا انتقال ہو جائے اور وہیں پر 2 گز زمین کا ٹکڑا مل جائے اور وہیں پر مجھے مدفن نصیب ہو جائے۔ یہ ہر عاشق رسول کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ تو پیارے کہنا پڑے گا کہ یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جو اس وقت میں ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں وہ مقدس ہستی پہنچی تھی، اور پھر انہی کی آل میں سے سیدنا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر تشریف لائے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک لوگ اس دھرتی پر کھینچے چلے جا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کی زیارت کر رہے ہیں، روضہ رسول کی حاضری اپنی سعادت بختی سمجھتے ہیں، اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہ عاشق رسول کی تمنا ہوا کرتی۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، مولا ہماری زندگی میں بھی کم از کم ایک بار تو ایسا لمحہ لے کر کے آ کہ ہم بھی تیرے گھر کا طواف کریں، ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری دیں، روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو ہمیں بھی۔ ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہر ایک عاشق رسول یہ دعا کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی سعادت مندی ہے، یہی خوش بختی ہے۔ ایک عاشق رسول کی زندگی کا سرمایہ ہی یہ ہے کہ وہ اس در کی حاضری کی تمنا کرتے کرتے مرتا ہے۔ کسی کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے اور کوئی تمنا لیے اپنے سینے میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری کی دعائیں کرتے رہنا، طواف کعبہ کی حاضری کی دعائیں کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو طواف کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔